قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا وَلَكُمْ فِيَّا أُسْوَةٌ، میں اس لیے خود کربلا کے ریگزار کے اندر ایک انوکھی داستان رقم کرنے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونے کے طور پہ موجود رہیں اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی اس دوپہر کے اندر جو عظیمت کی داستان رقم کی اور جس طرح جبر کے سامنے پوری قوت سے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، 22,000 افراد کے سامنے تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ 72 افراد کے زخم کلیجے پہ موجود ہیں اور اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کے آپ خیموں تک لا چکے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں کے اندر علی اصغر دم توڑ چکے ہیں اور جوان علی اکبر آپ اس کو اٹھا کے خیمے تک لا آئے ہیں۔ تو اتنی جرأت اور اتنی پامردی کے ساتھ 71 لاشیں لائن کے اندر پڑے ہیں۔ گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالا دینے والا ہوتا ہے، پھر بھی دکھ نہیں تھمتا۔ کہتے ہیں چھوڑ دو، اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے، اس کا جوان رخصت ہو گیا ہے، اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے، سلام کرو حسین ابن علی کو۔ 71 لاشیں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور ادھر خیمے کے اندر پردہ ڈالو کہ پردے کا بھی لحاظ ہے۔ لیکن پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کے میدان کربلا میں نبی کا نواسا نکلا، جب 3 دن کا پیاسا کربلا کے ریگزار کے اندر میدان کربلا کے اندر ذوالفقار تلوار لہراتا ہوا آیا، شبیہ رسول کریم کی تصویر جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز کے ساتھ جبر کے خلاف پوری قوت سے کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے اپنا اسوہ رقم کیا، اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین کی طرف آئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت سر جو تھا وہ سجدے میں تھا، اور سجدے کی حالت کے اندر دست قاتل نے سر حسین کو تن حسین سے الگ کیا۔ یہ دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ پہ جھکے گا، یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں جب 72-73 لاشیں خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے، راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے۔ لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے اللہم رضن بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، مالک زخم سے پہ بھی میں مسکرا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، مالک میں سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کل بھی روشن تھا، آپ کا نام آج بھی روشن ہے۔ سارا دن بھی ہم نعرے لگاتے رہیں، یہ ایسا نام ہے کہ ہر لمحہ اندر ٹھنڈ اترتی رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں آج کوئی ہے جو یزید کا نام لیتا؟ یزیدی ہیں، گلی گلی یزید آج بھی موجود، مختلف روپوں کے اندر یزید ہے، لیکن یزید کو اس قدر امام نے بے نقاب کر دیا کہ آج یزیدی بھی یزید کا نام نہیں لے سکتے۔ اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے، دائیں بائیں دیکھ کے لیتا ہے، نام لینے سے پہلے شرمندہ، نام لیتے ہوئے شرمندہ، نام لینے کے بعد شرمندہ۔ میں کہتا ہوں کیسا ہے تمہارا لیڈر جس کا نام لیتے تمہیں شرم آتی ہے، اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آتا ہے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے،
فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام۔ لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز۔ یہ اجتماع ناز کرنے کے لیے، ہم آ حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے۔ اتنے زخم تو کو ہمالیہ کے کلیجے پہ لگے تو اس کا بھی پتا پانی ہو جائے، لیکن حسین پھر بھی حق کا علم لیے کھڑا ہے۔ یزید فاسق مولن تھا، یزید شراب پیتا تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا، فاجر تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی تھی، تو یزید کے ناپاک ہاتھ میں امام کا ہاتھ کیسے آ سکتا تھا؟ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، اور امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ یہ حسین ابن علی آج ان کی روح کو خراج پیش کر رہے ہیں، محبتوں کے آنسو بھی بہے، ان کے نام کے نعرے بھی لگائے، ان کے فکر ان کے مشن کو بھی سنا، ان کے مناقب بھی روحوں میں اترے، اس عظیم کام کو خراج بھی پیش کیا گیا۔ آؤ آج کے اس اجتماع میں عزم کر کے اٹھیں کہ ہم نقوش امام کو خضر راہ بنائیں گے۔ میں کہتا ہوں حضرت امام حسین نے تو لاشوں کے درمیان بھی نماز نہیں چھوڑی، 71 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، پردے داروں کے پردوں کا دکھ بھی ستا رہا ہے، اور بدن میں تیر پیوست ہیں، اور نیزوں کی انیاں پھنسی ہوئی ہیں، اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آ رہے ہیں۔ آپ نے ان حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہم کیسے حسینی ہوں گے کہ 10 محرم کے دن بھی ہمیں نماز نصیب نہیں ہوگی؟ اگر 10 محرم کے دن بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور نام حسین ابن علی کا لیں گے تو پھر حرف حرف اور لفظ لفظ منافقت ہو۔ آئیے ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے نقوش پا کو بھی خضر راہ بناتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا لوگو میں تمہارے اندر وہ چیزیں چھوڑی ہیں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو تم کبھی بھی گمراہ نہیں۔ جس طرح پچھلی امتیں انبیاء علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد دوبارہ گمراہی میں پلٹ گئیں، گمراہی کی طرف چلی گئیں، تو ایسا نہیں کہ تم بھی گمراہی کی طرف چلے جاؤ۔ اگر تم میری نصیحت پہ عمل کرو تو 2 چیزیں تمہارے اندر ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری بھاری چیز جو میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت نبوت۔ تو حضور نے تو ضمانت دی تھی کہ تم گمراہ نہیں، لن تدلو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں، اور یہ 73 گروہوں میں کیسے بٹ گئے؟ تو حضور نے شرط لگائی تھی کہ اگر تم ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ گمراہی کیسے ہوئی؟ کسی نے کتاب کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت نبوت کو چھوڑ دیا۔ گمراہی تب ہوئی کسی نے کتاب کی بات تو کی لیکن اہل بیت کا بغض سینوں میں پلتا رہا، اور کسی نے اہل بیت کے نام کی دہائی تو دی لیکن کتاب کے پارے بھی پورے نہ مانے۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن۔ تو جس نے کتاب اللہ کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہو گیا، اور جس نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہو گیا، اور جس نے دونوں کے دامن کو پکڑ لیا تو وہ کامیاب ہوا، بامراد ہوا اور ہدایت پہ گامزن۔ فرمایا تمہارے اندر میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی میں سوار نہ ہو سکا پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھے گا، ان کی عقیدت کی کشتی میں بیٹھے گا، وہی نجات پائے گا۔ جو اہل بیت کا بغض سینے میں پالتا رہا، نجات اس کا مقدر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب کی مثال ستاروں کی طرح ہے، تم جس کے پیچھے بھی چلو گے منزل پا جاؤ۔ علماء نے اس کے ان 2 احادیث کو جمع کر کے بڑا خوبصورت نتیجہ نکالا۔ آج کل تو منزل کا تعین کرنے کے لیے جدید آلات دستیاب ہیں، اس زمانے میں جب سفر کیا جاتا تھا تو ستاروں سے رہنمائی حاصل کی جاتی۔ تو سمندر کا سفر ہو اور ستاروں پہ نظر ہو تو سمت درست رہے گی اور آپ ساحل آشنا ہوں، لیکن اگر کوئی شخص سمندر میں بغیر کشتی کے سفر کرنا چاہے اور چھلانگ لگا دے، ستاروں پہ نگاہ رکھے تو کتنی دیر تک تیر سکے گا؟ بازو شل ہو جائیں گے، بالآخر سمندر کی خونی موجوں کا شکار ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی کشتی پہ بیٹھ جائے اور ستاروں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا
تو پھر وہ کشتی کو کتنی دیر تک سمندر میں چلاتا رہے گا؟ وہ وہیں گھومتا رہے گا، منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر اس نے کنارے پہ پہنچنا ہے، ساحل پہ جانا ہے، ساحل مراد کو پانے کے لیے اس کو کشتی میں بیٹھنا ہوگا، ستاروں پہ نظر رکھنا ہوگی۔ اس لیے جو لوگ کشتی کو چھوڑ گئے اور انہوں نے ستاروں کی بات کی، منزل ان کا بھی مقصوم نہ ہوا، اور جنہوں نے جو ہے وہ کشتی کو ہی مقصود سمجھ کے ستاروں کو چھوڑ دیا تو نتیجہ ان کو بھی حاصل نہ ہوا، اور انہیں مبارک کو جو بیٹھے کشتی میں ہیں نظر ستاروں پہ ہیں۔ اور مولانا حسن رضا بولے اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ تو ہم اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کے در کے بھی گدا ہیں۔ بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور اصحاب رسول نبی کے در والے ہیں۔ وہ در پہ بیٹھے ہیں، وہ گھر میں بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں در والو تمہیں بھی ہمارا سلام ہو، گھر والو تمہیں بھی ہمارا سلام۔ حضرت عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا ذریعہ بنا، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر مکے کی فضاؤں میں بلند ہوا۔ 40 مسلمان جب ہو گئے تو پھر میرے رب نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تمہارے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور تمہارے لیے اہل ایمان کافی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے حوالے سے ان کی حساسیت اور ان کا جوش و جذبہ اور ان کی غیرت ایمانی دیدنی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 17 مقامات پہ قرآن مجید میں حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ یہ اللہ نے حضرت عمر کو شان عطا فرمائی۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت عمر سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد بھی تخت خلافت پہ بیٹھے، 22,55,000 مربع میل پہ آپ کی حکومت کی حدود پھیل گئی، اور حضرت عمر کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، عمر کی حکومت پانیوں پر بھی تھی، عمر کی حکومت آگ پر بھی تھی، عمر کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، اور عمر کی حکومت دھرتی پر مٹی پر بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ مصر کے گورنر نے لکھا کہ یہاں تو عجیب کہانیاں ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا کہ دریائے نیل اتنی دیر تک چلتا نہیں جب تک ایک نوجوان لڑکی کو زیورات سے آراستہ کر کے نیل میں ڈالا جاتا ہے، پھر نیل چلتا ہے، اور یہ برسا برس رسم جاری۔ حضرت عمر کے پاس جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو حضرت عمر نیل کو خط لکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے نیل کے نام عمر کا خط، اور آگے لکھتے ہیں اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور رکا لکھ کر کاسد کو دیا، جا کے یہ دریائے نیل میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، جن کے رکے دریا بھی مانتے ہیں، پانیوں پر بھی حکومت ہے۔ اور نیل میں جب وہ رکا ڈالا گیا، نیل ایسا چلا آج تک کبھی رکا ہی نہیں ہے۔ پانیوں پر حکومت، ہواؤں پہ حکومت۔ مسجد نبوی کا ممبر ہے، عمر خطبہ دے رہے ہیں، عراق کے علاقہ نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، مدینے سے 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینہ مسلسل چلیں تو نہاوند آتا ہے۔ حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے درمیان میں جملہ معترضہ کا، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا۔ لوگ حیران ہیں کیا ماجرا ہوا کہ ہم سے مخاطبہ ہے، ساریہ نہاوند میں ہے، اور کہا ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا۔ 1 مہینے کے بعد جب وہاں سے قاصد آیا، اس نے کہا اللہ نے فتح دے دی۔ کہا کیسے؟ کہا پہاڑ کو چھوڑ کر دشمن پر ٹوٹنے لگے تھے، آگے بڑھنے لگے تھے، ان پر حملہ آور ہونے لگے تھے۔ اچانک عمر کی آواز آتی، پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، چونکہ اگر ہم پہاڑ کو چھوڑ دیتے دشمن پیچھے سے حملہ آور ہونے کے لیے تیار کر، تو کہا بس ہم پہاڑ کو اپنی پشت پہ پھیر رکھا، اور اللہ نے اسی دن ہمیں فتح عطا کر۔ ہوائیں بھی ان کا پیغام پہنچاتی ہیں، پانی بھی ان کا حکم مانتا۔ اس زمانے میں فائر بریگیڈ سسٹم نہیں تھا، لیکن ایک آگ بڑھتی آ رہی ہے شہر کی طرف۔ لوگوں نے حضرت عمر کو بتایا، امیر المومنین، آگ پھیلتی آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے اور شہر کو اپنے قابو میں لینے والی ہے۔ عمر اپنی چادر اتارتے اور حضرت تمیم داری کو دیتے ہیں، کہا یہ چادر لے جاؤ اور ایسے ایسے کرو، آگ پیچھے بھاگتی چلی جائے گی۔ تو چادر ہلاتے جاتے ہیں حضرت تمیم داری، اور آگ پیچھے بھاگتی چلی جاتی۔ مٹی بھی حکم مانتی ہے۔ ایک لونڈی کھڑی رو رہی ہے راستے میں، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا ٹھوکر لگی، میرا تیل زمین میں بہہ گیا، میری مالکہ بڑی سخت ہے، وہ مجھے کہے گی تم نے یہ کیا کیا۔ عمر درہ زمین پہ مارتے ہیں، فر الارض الم عادل علیک، زمین عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا؟
تو عمر کے ہوتے ہوئے اس کا تیل پی جائے. زمین تیل باہر نکال دیتی ہیں, فرماتے ہیں ڈال لے اپنے برتن میں. تو یہ عمر کے ان کا حکم مٹی بھی مانتی ہے, ان کا حکم ہوائیں بھی مانتی ہیں, دریا بھی مانتے ہیں, ان کا حکم پانی اور آگ بھی مانتی ہے. وہ عمر, میرے حضور فرماتے ہیں ان الشیطان یفر من ذل عمر, میرا عمر وہ ہے جس کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین نظم و نسق دیا اور امور سلطنت کو اس انداز سے منظم کیا. ایک غیر مسلم مفکر کہتا ہے اگر اس امت کو ایک اور عمر مل جاتا پوری دنیا پہ حکومت مسلمانوں کی. ایک دن مسجد نبوی سے باہر حضور تشریف لا رہے تھے, دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا, بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا. ایسے باہر کی جانب آ رہے تھے, دروازے سے کوئی بندہ داخل ہوا تو اس کو دیکھ کے حضور نے فرمایا ہا کازا نبعث یوم القیامہ, قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے ہم ایسے ہی اٹھیں گے. میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, بائیں میں عمر کا ہاتھ ہوگا. اللہ اکبر. جے شک ہووی تے چل مدینے, جے شک ہووی تے چل مدینے, آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں. 10 محرم کا روزہ رکھنا مسنون ہے, 7, 11 کا یا 9 کا شامل کر دیا جائے. حضور جب تشریف لائے مدینہ المنورہ میں تو حضور نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے تھے, تو پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں سے اس دن نجات ملی. تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہے. تو حضور نے روزہ رکھا اور پھر فرمایا کہ اگلے سال اللہ نے چاہا تو ہم 7 ایک روزہ اور شامل کریں گے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے. عددی مشابہت سے بھی بچنے کے لیے حضور نے کہا کہ ہم 2 رکھیں گے. تو روزہ اگر عاشورے کا رکھنا چاہیں تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ 7 یا 9 کا شامل کریں یا 11 کا شامل کریں. تو جو افضل ترین روزے ہیں ان میں سے عاشورے کے روزوں کا بھی شمار ہوتا ہے. تو اگر ممکن ہو تو جن کو اللہ نے صحت عطا کی ہے, تو آج کل اتنی شدت کی گرمی بھی باقی نہیں رہی, تو وہ یہ روزے رکھیں, ذکر و فکر کے اندر ان ایام کو گزاریں. اپنے والدین کی قبروں پر, اعزاء و اقربا کی قبروں پر ہر جمعے کو جانا چاہیے. اس کے علاوہ بھی جب موقع ملے, یہ رواج جو پیدا ہو گیا ہے کہ 9 محرم کو یا 10 محرم کو مٹی ڈالنے کے لیے وہاں قبرستان میں جایا جاتا ہے, یہ 8, 10, 15 سال سے شروع ہوا ہے, جبکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. تو اگر آپ روٹین سے جاتے ہیں تو آپ کو ہر جمعے کو جانا چاہیے والدین کی قبروں پر, اور وہاں جا کے ہر جمعے کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے. تو سال کے بعد صرف 10 محرم کو یا 9 محرم کو جانا, یہ بہرحال اس دور کی ایجاد ہے, یہ کوئی مسنون نہیں ہے اور یہ کوئی سنت. روٹین سے اگر کوئی جانے والا ہے تو چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو باقی یہ بڑے اشرف ایام ہیں, بابرکت ایام ہیں, اور ان کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ یوم عاشور کو نسبت حاصل ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے عالی مرتبت جو ہے وہ ہستیوں کے وصال کا دن بھی ہے, اور بہت سارے واقعات اس دن جو ہے وہ روح پذیر ہوئے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے بہت ہی بابرکت اور جو ہے وہ مبارک یوم ہے. تو اس دن کو ذکر و فکر میں, عبادات میں بسر کیجئے گا, اور اپنی زندگی کی ایک ایک ساعت کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لگا دینے کے جذبوں سے سرشار ہو کے زندگی گزاریے گا. حضرت امام پاک انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے قربان کر دی. تو یہ 10 محرم ہمیں سبق دیتا ہے, اور ہم اس دن عہد کرتے ہیں اگر انہوں نے اپنے بچے بھی قربان کر دیے اور اپنی اولادیں بھی بھوک اور پیاس میں قربان کر دیں, تو ہم بھی یہ عزم کریں اس دن کے ہم اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگائیں گے, حضور کے دین کے نام لگائیں. آقا کریم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب سفر پہ جاتے تو اہل خانہ کو, اقربا کو, اصحاب رسول کو سب سے مل کر حضور تشریف لے جاتے, لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے آخر میں ملتے, اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو ملتے. اور یہ محبت کا ایک رنگ ہوتا ہے کہ کم از کم جدائی کے لمحے جو ہیں وہ پڑے تو سیدہ سے سب سے آخر میں ملتے, اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. جو بہت پیارا ہو بندہ اس سے سب سے آخر میں ملتا ہے کہ اب تیرے بعد کسی کو نہیں ملوں, اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے انہیں ملتے. تو حضور کے عمل سے, حضور کے انداز زندگی سے
یہ پتہ چلتا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کو کتنا پیار ہے. تشریف لاتی فاجلسها فی مجلسہ، حضور انہیں اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے، ان کی پیشانی چومتے، عزت و وقار سے نوازتے. لیکن حضور کا عمل، حضور کا رویہ، حضور کا انداز محبت یہ بتا رہا تھا کہ اس شہزادی سے حضور کا کتنا پیار ہے. لیکن اس کے باوجود حضور نے ارشاد بھی فرمایا کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، دکھی کیا، پریشان کیا، اذیت میں مبتلا کیا، اس نے مجھے دکھی اور اذیت نہ کیا. مجھے بتائیے کسی عورت کے لیے سب سے بڑا دکھ کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے بیٹے کو تکلیف پہنچے، اس کی بیٹی کو تکلیف. اپنی تکلیف کو وہ گوارا کر لیتی ہے، اپنی اولاد کی تکلیف اس کو گوارا نہیں ہوتی. اور اگر کسی خاتون کے سامنے اس کے بیٹے کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچائی جائے، حتیٰ کہ شہید کر دیا جائے، تو پھر کیا اس پر گزرتی. سیدہ فاطمہ تو زہرا کے شہزادے کو پیاسا رکھ کے کربلا میں شہید کی. اس خاندان کے چشم و چراغ جس طرح اذیت میں مبتلا ہوئے، چھوٹے علی اصغر کی گردن میں 2 شاخہ تیر مار کر کے انہیں شہید کیا گیا، اور دیگر شہزادگان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، تو کیا گزری ہوگی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر، ان کے قلب اطہر پر. تو پھر وہ کتنی ناراض ہوئی ہوں گی اور کس قدر ان کو دکھ اور صدمے کی کیفیت پہنچی ہوگی. تو اب حضور نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، دکھی کیا، آزردہ کیا، پریشان کیا، تو اس نے مجھے آزردہ کیا، اس نے مجھے پریشان کیا، اس نے مجھے دکھ دیا، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے غضبناک. تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جس پر قہر و غضب نازل ہوا، اللہ کے رسول بھی ناراض ہیں، شہزادی رسول بھی ناراض ہیں. تو جس پہ رسول ناراض ہیں اس پہ رب راضی ہو سکتا ہے؟ اس پہ اللہ رحمتیں نازل کرے گا یا قہر و غضب نازل کرے گا؟ تو وہ کس طرح رحمتوں کا مستحق ہو سکتا ہے جس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہیں. تو سیدہ فاطمہ سے حضور بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور جب وہ کوئی کام کہتی تھی تو حضور اس کو ٹالتے نہیں. کاش کہ ہم کتاب اللہ کو اپنی زندگی اور اپنے شب و روز میں خض راہ بنا لیں. اور یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، سراپا نور ہے، اجالوں کی نقیب ہے. یہ کتاب جہاں کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے کا حکم نامہ دیا، وہاں اہل بیت کی محبت کا سبق بھی سکھایا. حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے حاجت کہی، حضور نے حاجت پوری کر دی. لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور نے جس چادر کی بکل کی تھی وہ چادر اطراف سے جنبش میں ہے، جس طرح اندر کوئی ہو. تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور اس چادر کے اندر کیا ہے؟ فکشفہ. تو حضور نے چادر کھول دی. کہتے ہیں جب چادر کھولی تو میں نے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہیں، ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے. کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر. تو ان کی محبت کا درس دیا. فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں. اعظم کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے. کیا کمال کہہ گئے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے. فرمایا مجھ سے پیار کرو میں تمہارے رب کا محبوب. اور تیسری بات پھر میرے حضور نے فرمائی وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہ وہ میرے اہل بیت. اور اس کی ترغیب دی اور اس کے لیے تحریص دلائی. بلکہ حضور نے ان کے فضائل بیان فرمائے، مناقب بیان کیے، ان کی عظمتوں کو بیان کیا. لوگوں کے سامنے ایسے اعمال ہیں حضور کے جس سے اہل بیت کی محبت دل میں پیدا ہوتی. ممبر پہ بیٹھے ہیں میرے حضور، امام حسن اور امام حسین آ رہے ہیں، حجرہ فاطمہ سے نکلے، چھوٹے بچے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں. حضور ان کے لیے خطبہ چھوڑ کے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ آقا کریم تشریف لائے تو حضور کا مبارک نواسہ حضور کے ساتھ تھا، شہزادہ ساتھ تھا. نماز کا وقت ہوا، اقامت ہوئی، حضور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. تو جب سجدے میں گئے تو حضور نے سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ صحابہ کو لگا جیسے اللہ کا امر آ گیا، یعنی حضور علیہ السلام وصال کر گئے.
یا پھر حضور پر وحی کا نزول ہو رہا ہے. سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے. حضرت شداد بن ہاد کہتے ہیں کہ میں بھی نماز میں تھا، خیر میں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ شہزادہ حضور کی پشت پہ بیٹھا ہوا ہے. خیر نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو سمجھے تھے شاید اللہ کا امر آ گیا یا وحی کا نزول ہو رہا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری پشت پہ بیٹھا تھا. ان کی دل جوئی کے لیے حضور سجدے کو طول دے رہے. میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گا، یہ لکھا گیا نا کتابوں میں کہ نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی. یہ کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا، اس پہ عقیدے بنے. میں بات نہیں کرتا کہ کون تھا، کس نے لکھا. جس نے بھی لکھا اور انہوں نے باتیں کی کہ نبی کے خیال سے نماز کو، میں ایک ہی بات پوچھتا ہوں، میرے رسول کے خیال میں کون تھا کہ سجدے کو طول دے رہے؟ اور مجھے فتویٰ دو کہ رسول اللہ کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. صاحب اگر نبی کے خیال میں امتی ہو تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو امتی کے خیال میں نبی ہو تو پھر امتی کی نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟